السلام علیکم جی، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں۔ میرے ایک بہت ہی پیارے سبسکرائبر نے، آپ سبھی میرے پیارے بہن بھائی ہیں، پیارے سبسکرائبر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے مرشد سے فیض حاصل کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اپنے مرشد سے بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صاحب مزار، جہاں بھی آپ کے قریب کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے، آپ وہاں جا کر یہ وظیفہ کر کے وہاں سے بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں، روحانی فیض جو کہ آپ کو کامیابیاں دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پیارے بہن بھائی، پہلی دفعہ جو چینل پہ آئے ہیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یوٹیوب ویڈیو کو پروموٹ کرے، یہ اچھا نالج، یہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچ سکیں۔ پیارے بہن بھائیوں، روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے فیض ایک نور ہوتا ہے، فیض ایک روحانی قوت ہوتی ہے جو آپ کی طرف آتی ہے۔ یہ فیض جو ہوتا ہے حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے دل کو گناہوں سے، بغض سے، کینہ، حسد، ہر قسم کے گناہوں سے پاک کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، کیونکہ جب آپ کا دل جو ہے صاف ہو جائے گا، دیکھیں جب کہ کوئی گناہ کرتا ہے کوئی شخص تو ایک دھبا دل پہ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر دھبا لگ جاتا ہے، اس طرح لگتے لگتے دھبے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ہدایت نہیں آتی، نور ہدایت اس میں داخل نہیں ہوتی۔ تو دل کو صاف کرنے کے لیے جو ہے آپ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ویسے دل کو چمکانے والا، دل کو صاف کرنے والا جو ذکر ہے وہ ذکر الہی ہے، وہ مراقبہ کا ذکر ہے، قلبی ذکر ہے، اس پر بھی میں جلد ویڈیو بنا دوں گا۔ ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کسی صاحب مزار سے یا آپ کے جو مرشد ہیں ان سے آپ نے فیض کیسے حاصل کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد میں جانا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی ہے گناہوں کی۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ جب یہ نفل پڑھ لیں، اس طرح آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کا ثواب جس مرشد سے، جس پیر سے، جس صاحب مزار سے آپ فیض لینا چاہتے ہیں اس کی مقدس روح کو ایصال ثواب کریں۔ اس کے بعد باوضو اسی طرح اٹھیں، سیدھا صاحب مزار کے مزار پہ چلے جائیں، ادب و احترام سے سلام پیش کریں، اور اس کے بعد صاحب مزار کی آپ منہ کی طرف یعنی سینہ کی طرف آپ بیٹھ جائیں، اس طرح جس طرح قبلہ کی طرف یعنی آپ کی پیٹھ ہوگی، صاحب مزار جس طرح جو ہے قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے آپ نے صاحب مزار کی قبر مبارک کے یعنی سامنے اس طریقے سے بیٹھنا ہے کہ صاحب مزار کا آپ کی طرف منہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ قبلہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہو۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں جا کے تو کس طرف کھڑے ہو کے دعا مانگنی چاہیے، پاؤں کی طرف بیٹھ کے نہیں، سیدھا منہ کی طرف۔ قبلہ کی طرف منہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم جائیں گے وہاں پہ بیٹھ کے دعا کریں گے تو ہماری پیٹھ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگی، صاحب مزار کا منہ مبارک جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا۔ وہاں بیٹھ کے آپ نے ادب و احترام سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی لازمی پڑھیں، 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد ادب و احترام سے 11 بار آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار جو ہے درود پاک پڑھنا ہے، درود جو ہے آپ درود شریف درود ابراہیمی پڑھیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس میں یہ ہوگا جب آپ یہ مکمل کر لیں گے، آپ نے توجہ سے یہ ساتھ یہ کرنے کے بعد آپ نے مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دونوں آنکھوں کو بند کر لینا ہے، ٹھیک ہے، توجہ دینی ہے، توجہ دل کی طرف کہ صاحب مزار آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے نور انوارات جو ہیں وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ کو فیض یعنی آپ نے محسوس کرنا ہے آپ کی طرف فیض آ رہا ہے۔
پیارے بہن بھائیوں، جس کی روحانی قوت زیادہ طاقتور ہوگی، جو گناہوں سے بچتا ہوگا، جو شخص اپنے قلب کو گناہوں سے داغدار نہیں کرتا ہوگا، جس کا سینہ جو ہے ایمان سے منور ہوگا، پہلے دن ہی فیض یاب ہو جائے گا۔ ادروائز وہ لوگ جو کسی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا ہیں، کوئی ایسے معاملات میں مبتلا ہیں، ان کو کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ اس عمل کی جو مدت ہے 21 دن ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چاہے آپ پہلے دن کامیاب ہو جائیں، دوسرے دن کوئی مقرر ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ عمل جو ہے اس کے دوران آپ کو محسوس ہو جائے گا کبھی کبھی کہ آپ صاحب مزار کے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کو نور یا فیض دے رہے ہیں، آپ کسی کام کے متعلق پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کی انشاءاللہ صاحب مزار سے باتیں بھی ہوں گی اور آپ کو اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کی کامیابی کی علامت یہ بھی ہوتی ہے آپ کو اچھے خواب آتے ہیں۔ ان دونوں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، اپنی نظر کو گناہوں سے خاص کر بچانا ہے، کیونکہ جب آپ گناہوں سے بچیں گے تو تبھی آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ فیض، یہ روحانیت، یہ وہ اللہ کے جو ولی ہیں انہی کو دیتے ہیں جو پاک دامن ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کوئی ایسی نورانی جو ہے چیز یا نورانی فیض لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کے کمرے کو صاف کریں، گناہوں سے صاف کریں تاکہ وہاں پہ نور آ سکے۔ یہ تھا آج کا وظیفہ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو آج تھوڑی سی لانگ ہو گئی ہے کیونکہ میں آپ کو تسلی سے سمجھانا چاہتا تھا تاکہ کوئی بات مس نہ ہو جائے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا۔ امید ہے آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آئے۔ پسند آنے کی صورت میں یار لائک کر کے نیچے پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں، آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ اسپیشل دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پڑھنے میں، بتانے میں، بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ تمام کو گواہ بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہوں گا، استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ تمام بہن بھائیوں سے معافی چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔